على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ القصص کا دوسرا رکوع ہے. اس سے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی اس زمانے اور اس عرصے کو بیان فرمایا ہے کہ ان کا ولادت کے بعد کی خارجی کا زمانہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی گود سے نکالا اور فرعون کے محل اور اس کے دربار میں پہنچایا اور پھر فرعون کے محل سے دوبارہ اپنی والدہ کی گود میں اللہ نے کس طرح اپنی حکمت کے تحت لوٹا دی. اب موسیٰ علیہ السلام ایک طرف فرعون کے گھر کا فرد ہے یعنی ان کا بے بالغ ہے اور دوسری طرف اپنی حقیقی والدہ کے ہاں رضاعت کا زمانہ گزارے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی جو حقیقی والدہ بھی ہے اب وہاں لوگوں میں رضائی والدہ کے حوالے سے مشہور ہے. رضائی والدہ بھی والدہ ہی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا آنا جانا اپنی والدہ کے ہاں اکثر رہتا ہے اور اپنی والدہ کی زبانی اور اس طرح اپنے دیگر اسرائیلیوں کی زبانی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے واقعات احوال سنتے اور جانتے ہیں. اسی طرح جہاں تک کہ ان جوانی کا جو دور آتا ہے اس سے پہلے وہ اچھی طرح گویا کہ نبوت کیا ہوتی ہے بنی اسرائیل میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا کیسے سلسلہ جاری کیا. یوسف علیہ السلام اس طرح یہاں سرزمین مصر میں انہوں نے بنی اسرائیل کو آباد کیا اور بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اسی طرح مصر میں جو طبقاتیت قائم کی اور دوسری طرف کیونکہ فرعون کے محل سے بھی تعلق ہے. فرعون کے محل میں کس طرح ظلم و جبر ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ
کیسی زیادتیوں کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، وہ سارے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسے حق پسند انسان جنہیں آگے چل کر اللہ نے نبوت سے سرفراز کرنا ہے، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ فرعون کی غلطیوں پر خاموش رہتے، اور فرعون بھی جب کہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی واضح شرک کرواتا ہے، لوگوں سے خود کو پجواتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کی ان حرکتوں پر اسے روک ٹوک کرتے ہوں گے۔ اسی طرح ان کے دیگر مظالم پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ان کی نظر میں مخدوش آدمی تھے، یعنی پسندیدہ آدمی نہیں، ان کے منظور نظر نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کے معاملات میں رکاوٹ ڈالی جائے، بار بار اس کو روکا جائے، اس کے دل میں وہ والی عزت و احترام نہیں پیدا ہوتا جو اس کی ہر ہاں میں ہاں ملانے والے کی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام عموماً اپنے آپ کو مخفی ہی رکھا کرتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، اور کبھی نکلتے بھی تھے تو ایسے وقت میں نکلتے تھے جب عام لوگ بازار میں، شہر میں ان کی آمد و رفت کم ہوتی۔ قرآن مجید نے یہاں اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک دن اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ یہاں مصر میں دوپہر کے وقت لوگوں کے آرام کرنے، سخت گرمیوں کا جو موسم ہوتا ہے خاص طور پر دیہاتوں میں آج بھی کیا لوگ دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ان کی آمد و رفت باہر بہت کم ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے، شہر میں گئے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا، ظلم کے کئی داستانیں صرف فرعون مصر کے گھر میں ہی نہیں، اس کے دربار میں ہی نہیں، بلکہ عام شہر میں بھی ظلم کی بے شمار واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہاں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی کامل جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَىٰ، اور خوب جوان ہو گئے، یعنی جو جوانی کا پورا زمانہ ہوتا ہے اس جب زمانے میں پہنچے تو آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں دو صلاحیتیں عطا فرمائیں، ایک حکم کی صلاحیت اور ایک علم کی صلاحیت، یعنی انسان کے اندر ڈسیزن لینے، فیصلہ کرنے کا جو ملکہ ہوتا ہے اور درست فیصلہ کرنا، بات کی تہ تک اور حقیقت تک پہنچ جانا، اس کو حکم کہا جاتا ہے، یعنی جس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے کہ انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر دکھائے جاتے ہیں وہ ہوتے نہیں، اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، تو وہاں بسا اوقات اس واقعے کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس واقعے کے اوپر کوئی حکم اور فیصلہ انسان کو لینا ہو تو وہ غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں میں اللہ نے ججمنٹ کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، حقیقت کو پہچاننے اور سمجھنے کا ملکہ انہیں عطا کیا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ تانا بانا بنا جا رہا ہے نا، یہ سب من گھڑت بات ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ حقیقت کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ حکم کسی سے حکومت بھی ہے، کسی سے حکمت بھی ہے، یعنی انہیں یہ ڈسیزن لینے، فیصلہ کرنے، ججمنٹ کرنے کی صلاحیت ہم نے دی، اور دوسرا علم، ہم نے انہیں علم سے بھی نوازا، علم بھی عطا کیا۔ علم کا تعلق انسان کی عقلی طاقت و قوت کے ساتھ ہوتا ہے، اور حکم کا تعلق، ڈسیزن لینے کا تعلق انسان کی قلبی طاقت و صلاحیت کے ساتھ، یعنی ہم نے ان کے اندر یہ معنوی دونوں صلاحیتیں، ان کی عقل و شعور، فہم و بصیرت کو بھی ہم نے بڑھا دیا، ان کو عطا کیا، اور اسی طرح درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ان کی ہم نے بڑھا دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اسی طرح کرتے ہیں
ہر اس انسان کے ساتھ جو اچھا کردار ادا کرنے والا ہو ہم اس کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ان کو یہ علم و بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ کوئی انسان بھی جو نیک عمل کرتا ہے، اچھا کردار ادا کرتا ہے، ما من عبد یعمل عملا صالحا 40 یوما، کوئی آدمی اچھا کردار اچھا عمل اختیار کرتا ہے 40 دن لگاتار مسلسل کرتا ہے، اللہ اس عمل کی برکت سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرتے ہیں۔ اب اس کی گفتگو سے بھی حکمت نظر آتی ہے، علم نظر آتا ہے، اس کی طبیعت میں بھی عجیب سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین، جو بھی اچھا کردار ادا کرنے والے ہوں ہم ان کو یہ حکم اور علم عطا فرماتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج بھی انسان جو چاہتا ہے کہ اس کے اندر یہ عادت اور صلاحیتیں پیدا ہو تو اپنے آپ کو اچھا کردار ادا کرنے والا انسان بنائے، نیک عمل کرے، اس کے نتیجے میں ہمارا جو اعمال بھی معاذ رسمی سے ہوتے ہیں، ایسے عمل نہیں ہے۔ یا عمل صالحا، اچھا عمل کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کے لیے کرے، سوچ سمجھ کر کرے۔ جتنی گہرائی کے ساتھ انسان کوئی عمل کرتا ہے اتنی اس کے اثرات اس کے وجود پر مرتب ہوتے ہیں۔ نماز ہی ہے، نماز ایک تو یہ کہ رسمی طور آپ پڑھتے چلے جائیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نماز ہی کو صرف 40 دن ہی پریکٹس کر کے دیکھیں، پورے دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سوچ سمجھ کے نماز پڑھیں، اس کے اثرات دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے وجود پر کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب ایک واقعہ پیش آیا، اس کو قرآن نے بیان کیا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جس وقت شہر کے لوگ خواب غفلت میں تھے، یعنی دوپہر کا وقت تھا، جب لوگ سوئے ہوتے یا آرام کر رہے ہوتے، گھر میں ہوتے، باہر گرمی اور دھوپ میں نہیں ہوتے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رہے شہر میں گئے تو وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پایا وہاں دو آدمیوں کو کہ آپس میں لڑ رہے۔ یہ لڑائی وہاں اکثر نظر آتی، اتفاق سے اس دن بھی دوپہر کے وقت دو آدمی لڑ رہے، اور لڑنے والے کون ہیں؟ ھذا من شیعته، یہ ایک تو ان کے اپنے جماعت سے ہے، یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، وھذا من عدوی، اور یہ دوسرا جو ہے دشمن پارٹی اور جماعت سے ہے، یہ قبطی ہے۔ یہ جو دوسرا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا، قبطی تھا بلکہ فرعون کے درباریوں میں سے تھا، یعنی انچارج تھا باورچی خانے کا۔ فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، بس موسیٰ علیہ السلام سے فریاد طلب کی اس نے جو ان کی جماعت سے ہے اس کے خلاف جو ان کا دشمن ہے، اسرائیلی نے قبطی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ اب یہ ظالم قبطی، یہ صرف یہی واقعہ نہیں تھا بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ قبطی جو تھے، فرعونی جو تھے، وہ اسرائیلیوں کو اپنا زر خرید غلام سمجھتے تھے، جب چاہتے بغیر کسی معاوضے کے کام کاج ان سے کروا لیتے تھے، زبردستی اور سختی بھی کرتے تھے، معاوضہ بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح یہ اس موقع پر بھی کوئی لکڑیوں کا گٹھا تھا جو اسے اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ قبطی کہہ رہا تھا کہ اسے میرے ساتھ اٹھا کر لے چلو، وہ کہہ رہا تھا میں کیوں لے کر جاؤں، وہ اس پر اس کو مار پیٹ رہا تھا، اس کے اوپر سختی کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس کو سمجھایا، بات آؤ اس کو نہ تنگ کرو، لیکن جب وہ نہیں سمجھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ذرا اور سمجھانے کے لیے ایک مکہ اس کو مارا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام پورے جوان ہیں اور پیغمبر کی طاقت ہے، پیغمبر میں سب سے زیادہ طاقت و توانائی ہوتی ہے، 70 افراد کی طاقت ایک پیغمبر میں ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے
اس کو وہاں سمجھانے کے لیے مکہ مارا۔ عام طور پر مکے سے کوئی برتا بھی نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کمر پر مکہ مارا، اور مکہ بھی دل کے بالکل سیدھ میں پیچھے اس جگہ پر لگا کہ اس کا اثر دل تک پہنچا کہ دل ہی بند ہو گئے۔ فَوَقَذَوْا مُوسَىٰ، بس مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور اس مکے نے اس کا کام تمام کر دیا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، کیونکہ ارادہ تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے یا مارنے کا تو تھا نہیں، وہاں سمجھانا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام پچھتائے، پریشان ہوئے، اور کہنے لگے دل دل میں، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہو گیا، یہ تو بہت غلط کام ہو گیا، اس کو مارنا تو نہیں تھا۔ انہ عدو مضل مبین، شیطان نے یہ غلط کام اس سے کیسے کروایا؟ بے شک وہ تو کھلا اور واضح دشمن ہے، وہی اس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ ساتھ اللہ سے معافی مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، قال رب انی ظلمت نفسی، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فغفر لہ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ اس کے پیچھے غلطی کا ارادہ تو تھا نہیں، قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ آج بھی دنیا میں جو بغیر ارادہ قتل کے کوئی قتل ہو جائے اس کی وہ سزا نہیں ہوتی جو ارادہ قتل سے سزا ہو۔ انسان غلطی سے کہیں اور فائر کرنا چاہتا تھا، لگ کسی اور کو گیا، کسی شکار کو مارنا چاہتا تھا، اتفاق سے کوئی سامنے بندہ آ گیا اس کو لگ گیا، اب یہ ارادہ قتل نہیں۔ یا اسی طرح انسان دائرہ ٹریفک میں اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہے، لیکن اتفاق سے سامنے کوئی آ گیا اور قتل ہو گیا، بیچارہ گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا، تو اب ارادہ قتل نہیں ہے، اس پر وہ سزا نہیں ہوگی جو کہ ایک ارادتاً کسی کو قتل کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، پھر بھی نادم ہوئے کہ مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے، چاہے ایک آدمی مارا گیا، ارادہ نہیں بھی تھا، ایک آدمی کی جان دی گئی، اس لیے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے بھی فغفر لہ، انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان۔ اور مزید جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، دل کو اطمینان نصیب ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے قال رب بما انعمت علی، اے میرے پروردگار جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، احسان اور مہربانی کی ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، اب مجھ پر مزید مہربانی یہ بھی کر کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں۔ مجرم کوئی بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں اسرائیلی کی جو مدد کی وہ اس وجہ سے مدد نہیں کی کہ وہ ان کے خاندان کا ہے، ان کی قبیلے کا ہے، بلکہ اس لیے کہ دوسرا مجرم تھا، وہ زیادتی کر رہا تھا، یا مظلوم کی مدد، ظالم کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز اٹھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل سراج سے اسی طرح اس کو جیسے ظالم کو رسوا و ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا، اس طرح اس کے مددگار اور سپورٹر کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اور جو کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مظلوم کی مدد کرنے والے کی کل سراج پر مدد کرے گا اور اس کو وہاں آسانی سے گزار کر جنت میں پہنچائے گا۔ آج دنیا میں لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسے لینا دینا کیا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، ہمیں کیا غرض ہے۔ یاد رکھو یہ بھی یہی درجے کی بے حسی، نالائکی، اور یہ بھی مجرم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا کام۔ ظالم کو نہیں روکو گے تو ظالم اور بھی دلیر ہو جائے گا اور ظلم کرے گا اور خرابی پیدا کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسے کرے، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی کیسے مدد کرے؟
فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکو، اگر تم اس کا ہاتھ نہیں روکو گے تو وہ مزید ظلم کرے گا، اس کو اور شہ مل جائے گی۔ آج پہلے درجے میں تو لوگ کہتے ہیں یار جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں کیا ہے۔ اجتماعی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی کوئی بھی کسی پر زیادتی کرے، کوئی بھی کسی کا حق دبائے، اس ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، حد الوسع اس کا تعاون کرنا چاہیے تاکہ اس مظلوم کا حق اس کو مل جائے۔ اس پر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے بے شمار احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کی بڑی ترغیب دی۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بجائے مظلوم کی مدد کرنے کے الٹا طاقتور اگر ظالم ہوتا ہے نا تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سپورٹر بنے ہوئے، اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں مجرموں کا سپورٹر بنوں، کا مددگار بنوں، اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، مظلوموں کی مدد کرنے والا ہی بنانا، بے بسوں اور بے کسوں کی مدد کرنے والا بنانا۔ ابھی ایک دن ہی گزرا تھا، دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی تک اس واقعے کا کسی کو پتہ نہیں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے یا اس اسرائیلی کے جس کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پہلی فرعونی دربار ذرا پریشان ہے، پہلی ان کے خلاف اونچے مگویاں کر رہا ہے کہ یہ اسرائیلیوں کی مدد کرتے ہیں، ہم جب ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں یہ درمیان میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ پہلی ان کے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام کھٹک رہے تھے اور یہ ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ابھی واقعہ یہ فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ کس نے واقعہ کیا ہے، کس نے اس کو مارا ہے۔ پھر دوسرے دن کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے باہر، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں صبح کے وقت ڈرتے ہوئے چھپتے ہوئے پھر نکلے۔ یترقب یعنی ساتھ ڈر بھی تھا اور انتظار اور خوف بھی تھا، چھپ بھی رہے تھے کہ کہیں میرے بارے میں ہی پھر دوبارہ بات ہو گئی، پتہ چل گیا، مقدمہ میرے خلاف درج ہو گیا تو یہ معاملہ اور بگڑ جائے گا، پہلے ہی فرعون میرے خلاف وہ پڑے۔ اتفاق ہی ہوا کہ دوسرے دن پھر وہی کل والا اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، بس اچانک وہی جس نے کل مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، یستصرخ، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر چیخ و پکار کرنے لگا، فریاد کرنے لگا، مدد کے لیے پکارنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کل کا بھی غصہ تھا، پہلے تو اس کو ڈانٹا اور کہا قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بے شک تو بڑا گمراہ ہے، غلط آدمی ہے، غلط تو ہے، روزانہ تیری جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو ہی یہ ہر روز ایک نیا فساد برپا کر کے کھڑا ہوتا ہے، اسے ڈانٹا انک لغوی مبین۔ اس کے بعد فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، موسیٰ علیہ السلام نے اسے تو ڈانٹا لیکن پھر کیونکہ مظلوم تھا، ظلم ہو رہا تھا اس پر، تو ارادہ کیا یہ کہ پکڑیں اس شخص کو۔ اب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل مدد کی، اس میں قتل ہو گیا، پریشان بھی تھے، پچھتا بھی رہے تھے، تو اب کہتے کہ نہیں میں تیری مدد نہیں کرتا، پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے۔ نہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑیں جو ان کا دونوں کا دشمن ہے، مشترکہ دشمن ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے، تو اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اب اسرائیلی نے سمجھا کہ کیونکہ مجھے ڈانٹ رہی ہیں تو شاید مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے مشترکہ دشمن جو تھا اس کو پکڑنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھے، تو وہ اسرائیلی ڈر گیا اور وہ کہنے لگا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا؟ انہوں نے بانڈا پھوڑ دیا، کل آپ نے ایک شخص کا قتل کیا تھا تو آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔
ایسا دوست جو ناداں ہو، بے وقوف ہو، وہ بعض اوقات خود ہی مروا دیتا ہے، اپنے دوست کو مروا دیتا ہے، نادانی اور ناسمجھی۔ ایسے دوستوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جو جاہل اور ناداں اور گنوار ہو۔ تو اب یہ ہے تو اپنے خاندان کا، اور اس کی مدد کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کل بھی مدد کی، آج پھر اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ الٹا موسیٰ علیہ السلام ہے، کل جس کا قتل کا پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ قاتل کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اس قتل کو افشا کر دیا، پورے شہر میں چرچا ہو گیا، فرعون تک کو بات پہنچ گئی کہ اس ہمارے آدمی کے قاتل موسیٰ ہیں۔ کہنے لگا ان تريد الا ان تكون جبارا، صرف اتنی بات نہیں کی کہ آپ مجھے قتل نہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مزید الزام لگا دیا۔ یہ ناداں دوست کا یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل اور مصیبت میں پھنس جائے گا نا، الٹا الزام لگانا شروع کر دے گا، اور الزام بھی اس وقت لگائے جاتے ہیں جب مصیبت میں سختی میں پھنستے ہیں، پہلے کوئی الزام موجود نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں؟ الا ان تكون جبارا فی الارض، موسیٰ آپ ملک میں زبردستی کے حاکم بننا چاہتے ہیں، جابر بننا چاہتے ہیں۔ جابر انصاف کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جبار فی الارض وما تريد ان تكون من المصلحین، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایک مصلح اور ایک اصلاح کرنے والے اچھے انسان بنیں گے، آپ تو جابر ظالم بننا چاہتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا الا ان تكون جبارا فی الارض وما تريد ان تكون من المصلحین۔ یہ واقعہ جب ظاہر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں سے جانے کی کہ اب تو میں پولیس آئی پکڑا جاؤں گا، اور ادھر فرعون تک یہ جب بات پہنچی تو فرعون نے فوراً کابینہ بلا کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہاں اتفاق اس پر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لہذا گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمہ چلا کر ان کو سزا دی جائے، قتل کر دیا، کیونکہ یہ اکثر ہمیں پریشان کرتے رہے۔ اب اس کابینہ میں، فرعون کی کابینہ میں، فرعون کے رشتہ داروں ہی میں سے ایک رجل صالح بھی تھا۔ سورہ مومن میں بھی اس رجل کا ذکر آیا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک ایسا رجل جو مومن تھا، جو انہیں ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرتا اور سمجھاتا رہتا تھا، وہ بھی اس کابینہ میں شریک تھا۔ جب یہ فیصلہ اس نے سنا، وہ بھی گھبرا گیا، نیک آدمی ہے، وہ فوراً دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ محل شہر کے دوسرے کنارے پر تھا، اسرائیلیوں کی آبادی دوسری طرف تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آبادی میں ہی تھے۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی مدینہ یعنی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، بے شک یہ جو کابینہ ہے، پارلیمنٹ ہے فرعون کی، جو سردار اور ملا ہیں، وہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ لیقتلوک، تجھے قتل کر، لہذا میرا مشورہ آپ کو یہ کہ فخرج، یہاں سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں یہ بات ہمدردی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان بچاؤ، یہاں سے نکلو۔ مدد تو تب ہو سکے گی مظلوموں کی جب خود بچو گے، خود ہی نہیں بچو گے تو مظلوم کی مدد کیا کریں گے۔ ایک موقع ہوتا ہے کہ جب لیڈرشپ کو اپنی حفاظت کرنا ضروری ہوتی ہے، اگر اس کی حفاظت نہ ہو تو اگلے درجے میں جو مظلوموں کی مدد کرنی ہوتی ہے وہ ہو ہی نہیں پاتی۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمیشہ لیڈرشپ پر ایسا وقت بھی آیا ہے، اور خاص طور پر انبیاء علیہ السلام پر، کہ انہیں اپنے ملکوں اور شہروں سے جلا وطن ہونا پڑا، اپنی سرزمین چھوڑنی پڑی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا۔ یہاں کے سرداروں اور یہاں کی اس قریشی کابینہ نے، لیڈرشپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے اور تیار ہے، بلکہ اس رات ہی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس رات یہ سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے حضور کے کاشانہ اطہر کے باہر جمع ہے کہ آج رات ان کا فیصلہ کریں۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ وہاں شہر سے نکلوا دی۔
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ ملا اور سردار اکٹھے ہو کر قتل کا منصوبہ بنا رہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے گویا موسیٰ علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ اب آپ اس وطن اس شہر سے نکل جائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فخرج منہا، اس شہر سے نکلے، مصر سے، خائفا یترقب، ڈرتے ہوئے چھپتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، تو ڈر بھی تھا کہ گرفتار نہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ چھپ کے وہاں سے انہوں نے نکلے اور سب انہوں نے رخ کیا مدین، کیونکہ مصر کے قریب ترین آبادی جو فرعون کے تسلط سے بھی باہر تھی وہ مدین ہی، جس کا آگے واقعہ آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں بات کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے اور ساتھ ساتھ دل میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے نجات عطا فرما اسی قوم سے جو ظالم قوم سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ اس سارے واقعے سے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کی حمایتی اور مددگار ہے، اور دوسرا یہ جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل کا ہوا ہے، اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کرنا چاہتے، محض اس کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قتل ہو گیا، یہ اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت کار فرما تھی، اور اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے، اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر خود ظلم کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہی واقعہ تورات میں بھی مذکور ہے، لیکن تورات میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قاتل شو کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس طرح نکلے باہر، بلکہ دو اسرائیلیوں کا واقعہ بیان کر کے کہ دو بھائی لڑ رہے تھے، تو ایک بھائی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر کے ریت میں دفنا دیا۔ قرآن جبکہ انبیاء کی عصمت کو بھی واضح کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی قاتل پیشہ انسان نہیں تھے، بلکہ مظلوموں کے مددگار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے دن اس اسرائیلی کو بھی ڈانٹا، یہ کیا روزانہ تیرے ہی ساتھ جھگڑے ہو رہے ہوتے، اسے تنبیہ کی، یہ پھر اس کے ساتھ لڑنے والے کو سمجھانے کے ارادے سے آگے بڑھے، اس کو پکڑنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے کل کے واقعے کو بیان کر دیا اور پھر یہ واقعہ پیش ہے۔ تو قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کے واقعات بڑی ہی صحیح اور درست پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے نبے تلے الفاظ اور جملوں کے ساتھ بیان کرتا ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی کوئی تنقیص نہیں ہوتی، ان کی شان میں کسی قسم کی کمی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی مزید عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے ان کے پیروکاروں نے اپنی کتابوں میں ایسی تعریفیں کر دی ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے میں یہ انداز اختیار کیے ہیں کہ الٹا پیغمبر کی شان اور عظمت ظاہر ہونے کے انہی کی خلاف بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے پیغمبروں اور اپنے صلحاء اور نیک لوگوں کی اتباع اور پیروی